السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے ان 5 علماء کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کے پاس غیر معمولی علم، ذہانت اور استدلال تھا، لیکن نظریاتی اختلافات نے انہیں وہ مقام نہیں دلوایا جو ان کی علمی عظمت کے مطابق بنتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ علم کے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ نظریاتی طور پر اس قافلے سے روٹ جاتا ہے، قافلے سے الگ ہو جاتا ہے جو سیدھے راہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بہت سارے ہیں۔ آج ہم نے جن 5 علماء کرام کا نام چنا ہے ان میں سب سے پہلا نام ہے جہم بن صفوان۔ جہم بن صفوان علم کلام، علم لغت اور علم منطق کے ماہر تھے۔ ان کے عقلی فہم اس قدر مضبوط تھا کہ بڑے بڑے مناظرے جیت لیتے تھے، لیکن جب اپنے علم پر اعتماد حد سے زیادہ بڑھا تو اس نے صفات الہیہ کی نفی کر دی اور جبریہ نظریات کو اپنایا، اور اسی جبر کی وجہ سے ان کی عظمت دب گئی، اور اسی علمی حیثیت کو انہی نظریات نے ایسے دبایا کہ تاریخ اسلام نے اس کو امت کے قافلے سے الگ کر کے چھوڑ دیا۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان علم پر ناز کرتا ہے اور پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان کو وہ مقبولیت نہیں مل سکی جو اس کا حق بنتا تھا اور علمی مقام کے شاہنشان تھا۔ دوسرا نام ابو علی جبائی کا ہے۔ معتزلہ کے استاذ ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے متکلم تھے۔ ان کے شاگردوں میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ اپنے علم، اپنے استدلالی قوت کے باوجود ابو علی جبائی اپنے معتزلی نظریات کے بنا پر مقبول حضرات میں شامل نہیں ہو سکا، یعنی امت کے ان افراد میں شامل نہیں ہو سکا جن کو عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ابو القاسم بلخی کا۔ یہ بھی شدید ذہین اور بلند پایہ متکلم تھے، لیکن انہی اعتزالی عقائد کی وجہ سے اپنے علم کے مطابق، اپنے وقت شان کے مطابق اور جلالت علمی کے مطابق مقبولیت نہیں پا سکے، اور امت نے اس کو، اس کے تصانیف کو، اس کے نظریات کو مسترد کر دیا۔ چوتھے نمبر پر ابن راوندی ہے۔ ابن راوندی بڑے فلسفی تھے، بڑے منطقی تھے، لیکن بعد میں اس نے امت سے انحراف کیا، عقائد میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، اور یہ انحراف اتنا غالب ہوا کہ یہ حد سے متجاوز ہو گیا۔ یہ اپنے علمی وقات کے باوجود، علمی دقاقت کے باوجود امت کے ہاں مسترد سمجھا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آج ہم نے رکھا ہے امام فخر الدین رازی، عظیم مفسر جس نے تفسیر کبیر لکھی، اور کون نہیں جانتا وہ کون سا فن ہے جس میں راضی سے لوگ راضی نہ ہو۔ لیکن لوگوں کا اختلاف، علماء کا اختلاف اس کے ساتھ نہ تو اس کے نظریات کی وجہ سے ہے، نہ اس کے عقائد کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ یہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا اور بڑے پائے کا
मुफस्सिर है, मुहक्किक है, मुहद्दिस है, मंतिकी है, फलसफी है, मुअर्रिख है, सब कुछ है। सिर्फ इसके साथ उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ इस बुनियाद पर था कि इसके जो इस्तिदलाली तरीका था वो फलसफे और मंतिक के बुनियाद पर होता था। ये कुरान को भी उसी नज़र से देखता था, हदीस को भी उसी नज़र से देखता था। इसके जब तफसीर कबीर आप देखेंगे तो उसमें बाकी उलूम तो वाफिर मिकदार में है, लेकिन इल्मी तफसीर बहुत कम है। इसी नुक्ते पर उलमा इसके साथ इख्तिलाफ रखते हैं और ये अपने इस अजीम शान इज़्मत के शान मकबूलियत नहीं पा सका। जो शान, जो मकबूलियत इसको होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। हमें ये पैगाम है इस वीडियो में, इल्म एक अल्लाह ताला की नियामत है, लेकिन नजरियात और सिमत इंसान की तारीख भी बदल देती है, मुकाम भी बदल देती है, शोहरत भी बदल देती है। ये 5 उलमा हमें ये सबक देते हैं, इल्म के साथ एतदाल, हिकमत और सही सिमत भी जरूरी है। आपके पास सब कुछ हो, सिमत गलत हो, आपके पास सब कुछ हो लेकिन हिकमत न हो, आपके साथ सब कुछ हो लेकिन एतदाल न हो, तो आप उम्मत में वो मकाम नहीं पा सकते जो आपका हक बनता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।